بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہمارے لیکچر کی سیریز رمضان سیریز بہت اچھے طریقے سے چل رہی ہے، اور جو کچھ دن پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ سب سے زیادہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ الحمدللہ لوگ نہ صرف اس کو سمجھ رہے ہیں بلکہ اپنانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، جس کی واضح مثال یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ مجھے بے انتہا میسیجز آتے ہیں جس میں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے کس لیکچر کی وجہ سے الحمدللہ ان کے اندر کیا تبدیلی ہے۔ جیسے میرے سامنے کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں۔ جو ہمارا لیکچر تھا منی اینڈ کریکٹر والا، اس کی وجہ سے مجھے کئی لوگوں نے بھیجی اپنی ایکسپیرینسز بھیجے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں نے ایک شخص سے پیسے لیے ہوئے تھے اور میرا دینے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ غالباً اس بات کو 3-4 سال گزر گئے تھے۔ وہ جب بھی آتا تھا میں دروازہ ہی نہیں کھولتا تھا، مسز کو بھیج دیتا تھا، ٹیلی فون آتا تھا میں اٹھاتا ہی نہیں تھا، کبھی راستے میں غلطی سے مل جانا تو کوئی الٹا سیدھا بہانہ کر دینا۔ کہتے ہیں اس لیے کہ میرے دل میں تھا ہی نہیں دینا ہے، حالانکہ میں دے سکتا تھا، میری گنجائش تھی، لیکن میری نیت ہی نہیں تھی دینے کی۔ اب اس کا الٹ کیا ہوتا تھا، کہتے ہیں کہ یہ جب آپ کے لیکچر ہم نے سنا تو پھر ہم نے غور و فکر کرنا شروع کیا کہ کیا اس کا متبادل ہو رہا تھا۔ جب اگر ہم شیطان کا ساتھ دے رہے تھے تو کیا ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں میری اولاد مستقل بیمار رہتی تھی، میری مسز بیمار رہتی تھی، مجھے انزائٹی شروع ہو گئی تھی، کبھی میڈیسن لے رہا تھا انزائٹی کی، کبھی نہیں لے رہا تھا۔ کہتے ہیں جب سے میں نے جا کر خود اس کا دروازہ بجا کر دیے ہیں، اس دن سے اسی لمحے انزائٹی تو میری ختم ہو گئی۔ اور کہتے ہیں اب الحمدللہ اب میرا یہ یقین ہے جو آپ نے لیکچر میں کہا تھا یقین کے ساتھ کام کرنے چاہیے ہیں، کہ جو گھر والوں کی بے وجہ کی بیماریاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے ایک اور صاحب نے ہمیں کہا کہ ان کی پھوپھی کی جو جائیداد کا حصہ تھا وہ نہیں دے رہے تھے والد صاحب۔ اب کہتے ہیں کہ والد صاحب کو ایک عارضہ لاحق ہو گیا۔ ہم نے کہا کہ موقع اچھا ہے، ہم نے آپ کے وہ پوائنٹ رکھا اور کہا کہ سر نے ایسی بات بولی تھی کہ آپ کو ان کا حق دینا چاہیے ہے، اس لیے کہ جو آپ نے ویسے ان کو دیا وہ چونکہ حق کے فارم میں نہیں دیا نا، بتا کر نہیں دیا۔ کہتے جس دن سے انہوں نے وہ دیا ہے پھوپھی کو کہ اس بات کو دیکھیں 18 سال انہوں نے وہ پیسے اپنے پاس رکھے۔ اگر سوچا جائے تو اس 18 سال جو پیسے آپ نے رکھے ہیں اس کو جتنا استعمال کیا ہے اس کا منافع بھی دینا چاہیے تھا۔ لیکن بہرحال قصہ مختصر کہ کس طرح سے لوگ الحمدللہ اس چیزوں کی فکر کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی کئی میسیجز آئے کہ 6 سال پہلے آپ نے ہمارا پروجیکٹ کیا تھا، ہم نے اتنی پیمنٹ نہیں کی تھی۔ پھر کسی کا آیا کہ آپ سروسز یوز کی تھیں، پھر لیکچر کی فارمیٹ پہ آیا۔ اب میں آپ کو اس کی چھوٹی سی وضاحت کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ہم کسی جگہ روٹیاں لے رہے تھے۔ بزرگوں کے ساتھ وقت گزارنے کا دیکھیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بے وجہ کا علم آ رہا ہوتا ہے، اور جاہلوں کے ساتھ وقت گزارنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص علم والی بات بتا رہا ہو تو آگے سے ریجڈ ہو جاتے ہو۔ فرق دیکھیں دونوں کا، جاہل کے ساتھ وقت گزارنا اور علم والے کے ساتھ۔ چونکہ اللہ کا شکر ہے کہ علم والوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزرا ہوا تھا۔ ہم روٹیاں لے رہے تھے تو ایک صاحب کے اوپر اس روٹیوں والے کے 25 پیسے بچ گئے، پرانی بات ہے۔ تو ان سے روٹیوں والا نے کہا ماما کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم جب تمہارے پاس ہوئے تم مجھ کو دے دینا، گزرتے ہوئے دے دو۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے کہا کہ ماما ایک کام کرو، آپ یہ 25 پیسے اس کو معاف کر دو۔ کہتے ہیں یار دے گا صحیح یا نہیں دے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں ماما، اب اگر اس نے نہ دیا تو اس کے قبر کا عذاب ہے۔ دیکھیں حقوق العباد کی قضا نہیں ہے۔ تو سوچ کے کہتا ہے ماما آپ نے تو بڑا بات صحیح کیا۔ میں نے کہا ہاں، میں نے کہا اگر آپ نے بھی کبھی کسی کے دینے ہو، یہ اتنی چھوٹی چھوٹی رقم ہوتی ہیں کہ انسان اکثر معاف کر سکتا ہے تو معاف کر دینا چاہیے اور معاف کروا لینا چاہیے، ورنہ آپ آرام سے، میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، بیٹھ کے تسلی سے دیکھیں
میں اپنے ارد گرد کی مثال دے رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو اپنے گربان میں جھانک کر دیکھیں. میں سمجھتا ہوں 99.99% لوگوں نے کسی نہ کسی کا دینا ہے، اور وہ بھولے بیٹھے ہیں اس چیز کے لیے. کم ٹو دا پوائنٹ، تمید بہت ہی اعلیٰ تھی، تو اس وجہ سے مجھے تھا کہ 5 منٹ لے لیے جائیں تو کوئی مضحکہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ گناہ ہیں جو آپ لوگ ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ پریشان کیوں ہیں. آپ میرا میڈیٹیشن والا لیکچر سنیے گا جو میں نے اینگر مینجمنٹ کے اندر کہا تھا. میں اپنی بات پہ قائم ہوں، میں اپنی بات کو بتاتا ہوں. ابھی انہی رمضان کی بات ہے کہ طبیعت میں تھوڑی سی خرابی تھی، کام بھی اپنے معاملات چل رہے تھے. تو ایک صاحب نے بلایا، پیچھے سے خاتون تھی بالکل ہی، وہ ان کے میاں کو فالج ہوا ہوا ہے. اب وہ رکشے میں آئے تھے تو وہ خاتون کو گھر نہیں لے جا پا رہی تھی. تو ان کو وہ پتا تھا کہ آج کل سر گھر ہی ہوتی ہیں، تو دروازہ بجائے کہتے ہیں سر اگر آپ ہاتھ کے سہارے سے وہاں آتے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، میں وہ گود میں بھی اٹھا کے لے کے جا سکتا ہوں اس آدمی کو، تو الحمدللہ. آپ یقین کیجئے گا صرف وہاں سے ہو کر آیا ہوں میری وہ تکلیف ختم تھی. حالانکہ اکثر عام دنوں میں جب وہ تکلیف ہوتی ہے تو مجھے میڈیسن بھی لینی پڑ جاتی ہے، ڈائٹ بڑھانی پڑ جاتی ہے. شوگر میگرین ہلکا سا سمجھ لیں ٹائپ ہے اس کی. تو میڈیٹیشن کہتے ہی اس چیز کو ہے کہ جتنی آپ نے تکلیفیں لی ہوئی ہیں یہ سب آپ کی اپنی پیدا کردہ ہیں. آپ ایک ایک چیز ریموو کریں، آپ کی لائف بالکل سکون میں آ جائے گی. ایون آپ کی جو موت ہوگی لوگ رش کریں گے ایسی موت پہ انشاءاللہ تعالی. کم ٹو دا پوائنٹ، آج کا ٹاپک ہے، فیوریٹ ٹاپک میں سے ایک ہے میرا، بیسٹ ٹیچنگ اسٹائل، بیسٹ وے آف ٹیچنگ. یقیناً وہی ہے جو کہ میرے نبی کا اسٹائل تھا. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 21، بلا شبہ تمہارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ بہترین نمونہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ فرمایا، یہودی ہو یا نصرانی، اگر اسے میری دعوت پہنچ گئی، اس کے بعد اس نے میری پیروی اختیار نہیں کی، تو وہ شخص دوزخ کا حصہ ہے. آپ سمجھیے گا، میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں ورک شاپس وغیرہ میں بھی، اور یہ جو فیملی کاؤنسلنگ ہے اس میں بھی. زیادہ تر پیرنٹس کا یہ ہے کہ بچوں کو اتنی دفعہ سمجھایا تھا، مانتا نہیں ہے بات، مارا پیٹا بھی ہے بہت زیادہ. میں نے کہا یار یہ کون سا سٹائل ہے ٹیچنگ کا، مجھے بھی بتا دیں. میں نے کہا مجھے تو عرصہ درا 30 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا. میں نے جب پڑھانا شروع کیا تھا آج تک کسی کو میں نے تلقین نہیں کی کہ یار داڑھی رکھا کرو. کبھی کسی کو نہیں کہا کہ پردہ کیا کرو. 100% میرے پاس لوگ ایسے ہیں جنہوں نے داڑھی بھی رکھی، پردہ بھی کرتے ہیں. میں کبھی کسی کو نہیں کہتا زبردستی، لیکن میرا اکیڈمی تک تعلق تھا، اتنا سمجھانا ہوتا تو باہر کیسے میں روک سکتا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو میں کرتا تھا وہی میں ریسٹورنٹ کرتا تھا. تو دیکھیں ایکشن سے سکھایا جاتا ہے. آپ نے اگر بچے کو سکھانا ہے، آپ کو جھوٹ بول رہے ہوں اور بولیں کہ بچہ سچ بولے، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ آپ جو ہے بیہودہ بے حیائی والے ڈرامے دیکھ رہے ہوں، فلمیں دیکھ رہے ہوں، اور آپ سوچیں کہ آپ کے اولاد جو ہے وہ جو ہو وہ نیک پارسا ہو، پاسبل ہی نہیں. آپ دوسروں کے پیسے دبا کے رکھتے ہوں اور آپ سوچیں کہ آپ کا جو اولاد ہے وہ آپ سے پیسے نہ چھپائے. میرے پاس کتنے پیرنٹس آتے ہیں وہ یہ چیز بولتے ہیں کہ اولاد ہمیں بتاتی نہیں ہے کماتے کتنے ہیں، ہم سے پیسے چھپاتے ہیں. تو بھائی یقیناً آپ نے یہ عادت ڈلوائی ہوگی نا. میرے والدہ نے یہ عادت ڈلوائی تھی، اللہ تعالیٰ انہیں کروڑ جنت نصیب کرے، کہ مل بانٹ کے کھانا کھانا چاہیے، اکیلے نہیں کھانا چاہیے. وہ دن ہے آج کا دن ہے. جتنی بھی طبیعت بھی خراب ہو، ہمارے میں سے کوئی بھی اکیلے کھاتا ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے ایسی. ہمارے والد صاحب نے یہ بتایا تھا کہ کسی کی چیز پڑی ہوئی ہو وہ آپ نے اٹھا کے اس کی اجازت کے بغیر دیکھنی نہیں. میرے گھر والے اس بات پہ کبھی کبھی ناراض ہو جاتے ہیں، میرے ریسٹورنٹ ناراض ہو جاتے ہیں، میں نہیں ہوتا وہ چیز رکھ کے چلے جاتے ہیں. پھر جب آتے ہیں کہتے ہیں سر یہ آپ نے دیکھ لی. میں نے کہا آپ نے مجھے اجازت تو نہیں دی تھی اس چیز کو دیکھنے کی. کہتے ہیں سر آپ کے پاس لکھیں اور آپ ہمارے سر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے بغیر پوچھے یہ عمل کر لوں. ہمیں یہ چیز ایسے زیب نہیں دیتی. حالانکہ ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے یہاں تک بولا تھا، اب دیکھیں احتیاط والی زندگی کیسی ہوتی ہے. انہوں نے یہاں تک بولا تھا یہ جو چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں مونٹیسری کلاس 1 کے، ٹیچر ان کا پین لے کر ان سے جو کام کرتی ہے وہ غلط کرتی ہے، لیکن نابالغ سے پوچھ نہیں ہے، اس کے بڑے سے پوچھو. وہ تو معصوم ہے ابھی، اس کو کیا پتہ دینا ہے نہیں دینا.
اب کیا ہے کہ بیسٹ ٹیچنگ اسٹائل یہاں پہ سکھا دیا گیا کہ میرے نبی کی چیزوں کو فالو کرو. ابھی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں جسے بدعت بھی آپ کہتے ہیں، میں ان سے صرف یہ کہتا ہوں کہ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے. میں نے کہا دیکھیں میری رائے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی، رتی برابر کوئی اہمیت نہیں رکھتی میری رائے. ہاں آپ مجھ سے یہ پوچھا کریں کہ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، کوئی روایت ہے اس سے متعلق. اگر روایت ہے تو بالکل کرتے ہیں، جیسے مہندی ہے، جیسے گھر میں ناچ گانا ہے، جیسے لباس آپ لوگ پہنتے ہو، جیسے ٹی وی کے پروگرام دیکھتے ہو، جیسے شان و شوکت والی عیاشی والی زندگی گزارتے ہو، روایت دیکھیے نا. نہیں آتی تو کہاں سے ہم اس آیت کو فالو کر رہے ہیں مجھے بتا دیں. کوئی فالو نہیں کر رہے. ہاں اپنی مرضی کا دین اس میں سے ایکسٹریکٹ کر کے نکالا ہوا ہوتا ہے ہم نے، اور ہم اسی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. حالانکہ دیکھیں کتنا اعلیٰ ہمیں انہوں نے سکھا دیا. میرے پاس ایک صاحب آتے ہیں ماشاءاللہ باشرہ بھی ہیں، تمام چیزیں ہیں، لیکن ان میں ایک عادت ہے جو منافقوں میں ہوا کرتی ہے. وہ یہاں پہ کچھ بات کرتے ہیں، باہر کچھ کرتے ہیں، کسی اور کے پاس کچھ کرتے ہیں. کتنی دفعہ بٹھا کے سمجھایا، لیکن شیطان اتنی آسانی سے تو اندر سے نہیں جاتا. جیسے میں نے کہا تھا اتنا آسان تو نہیں ہے نیک ہونا، محنت کرنی پڑتی ہے، قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اب کیا ہے کہ میں جب ان کی اولادوں کو دیکھتا ہوں تو اسی قسم کی بے انتہا خامیاں ہیں. اب وہ پریشان ہو رہے ہیں، اضافی پیسہ لگا رہے ہیں. بھائی اضافی پیسے کی ضرورت نہیں، آپ رول ماڈل بن جاؤ نا اپنے بچوں کے لیے. رول ماڈل نہیں بننا اپنے بچوں کے لیے. گھر میں اب جب دوسروں کی برائیاں، غیبتیں، تہمتیں کر رہے ہوں گے اپنے سامنے، تو یہ لا آف اٹریکشن کے تحت اس میں بھی تو جا رہا ہوگا. ضروری تھوڑی ہے کہ آپ غیبت کر رہے تو وہ غیبت ہی کرے گا. ہو سکتا ہے وہ زنا شروع کر دے، ہو سکتا ہے وہ چوری شروع کر دے، ہو سکتا ہے وہ ڈکیتی شروع کر دے. یہ تو آپ سمجھتے ہو نا کہ یہ جو لفظ اندر جا رہے ہیں اس کا وہی ایفیکٹ آنا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ یہ لفظ آپ کے برین میں جاتے ہیں، برین میں اس کے جو فلٹر لگائے ہوئے ہیں، یہ میرے کمیونیکیشن میں نے فلٹر سمجھا چکا ہوں، جو فلٹر لگائے ہوئے ہیں اس میں یہ را مٹیریل کی فارم میں چلا جاتا ہے. جیسے نہیں پلاسٹک کے دانے ہیں یا چیزیں، ان کو آپ ڈال کے میلٹ کر دیا. اب جو اس کے دماغ کے اندر ڈائیاں ہیں وہ اس کو کیا کریں گے، ڈیزائن کریں گے. تو کیا ہوگا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ آپ کی سوچ سے بالکل انہونی برائی بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا جب تک آپ اس قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے پہ محنت نہیں کریں گے، اپنے پہ سب سے پہلے محنت، سیرت کو فالو کریں، سیرت کے انسائکلوپیڈیاز گھر پہ رکھیں، کسی ایک کنسلٹنٹ کو ہائر کریں جس سے جب بھی پڑھیں جا کر پوچھیں. ہمیں یہاں تک نہیں آتا کہ پڑھا کیسے جاتا ہے. ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں، ہم اپنے دماغ میں لاتے ہیں. جیسے ایک چھوٹی سی چیز ہے، ناچنا جائز ہے، ہم نے ایک چیز اپنے دماغ، اب ہم جب پڑھنا شروع کریں گے یہ نہیں چیک کریں گے کہ ناچنا جائز ہے یا ناجائز. ہم یہ اس لیے ریسرچ شروع کر دیں کہ کہیں سے نکل آئے ناچنا جائز ہے، کہیں سے نکل آئے ناچنا. یہ تو ہماری ریسرچ کا طریقہ ہے. تو جب تک ہم کسی ایک علم والے شخص کے ساتھ سال پورا گزار کے پوری قرآن اور سیرت ریوائز نہیں کر لیتے، ایسا ہی ہے کہ آپ پھر دین اسلام پہ نہیں چل رہے ہو کہ آپ اپنے دین پہ، ذاتی دین پہ چل رہے ہو کہ. اس کی وجہ کہ آپ نے اپنے معنی اور مفہوم نکالے ہوئے ہوں گے، جو کیسے ہوں گے، جو یقیناً آپ کو دنیا اور آخرت کی جہنم میں لے جانے کے لیے بہت ہوں گے. اس لیے کہ آپ کی عقل جو ہے وہ محدود ہے. وہ لامحدود چیز کیسے سمجھ سکتی ہے؟ اب جب اس عقل کو لامحدود سمجھانا ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ جب میں ایم فل کر رہا تھا کوانٹم میں، جب ہم ایکویشنز کرنا شروع کرتے تھے تو وہ 7 صفحے پہ ایک ایکویشن جا رہی ہے، پیرامیٹر 21 پیرامیٹرز ہیں. اب ان کو کرنے کے لیے ہمیں دماغ میں پہلے ورکنگ کرنی پڑتی تھی کہ امیجنیشن کیسے ہو. تو اس کے لیے ہمیں یہ یقیناً ریسرچرز کے ساتھ بیٹھنا پڑتا تھا. تو سب سے پہلے تو آپ کو میرے نبی کی سیرت سیکھنے کے لیے یقیناً کسی سے ہیلپ لینی پڑے گی. اس لیے کہ ابھی آپ کا وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے جو کہ مجھے لوگوں کا نظر آ رہا ہے اور میڈیا میں بھی دیکھا ہوں میں.
اس کے بعد آپ کو اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بننا پڑے گا ایچ اینڈ ایوری، اور یہی بیسٹ ٹیچنگ اسٹائل ہے. آپ لاکھ الٹا لٹکا کے ماریں. میرے پاس ایک دفعہ ایک کیس آیا، اس بچے کو اس کے فادر نیم کے درخت سے زنجیروں سے لٹکا کر لوہے کی پائپ سے مارا کرتے تھے. نہ اس وقت نماز پڑھی، آج وہ خود بال بچے سے آ رہا ہے، ابھی بھی نہیں پڑھتا. کبھی مجھے ملتا ہے تو کہتا ہے کہ اگر میرے والد صاحب نے جیسے سکھانے کا طریقہ ہے ویسے سکھایا ہوتا تو الحمدللہ میں بھی اس پر قائم ہوتا اور میری اولاد بھی قائم ہوتی. تو ہمیں اپنی ٹیچنگ اسٹائل کو بھی ری وزٹ کرنا پڑے گا، اور جو میرے نبی کا بہترین طریقہ ہے اسے ایڈاپٹ کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی طریقہ بہترین طریقہ نہیں کہلائے گا. میں ریوائز کر رہا ہوں سورہ احزاب کی آیت اور حدیث کو. بلا شبہ تمہارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ بہترین نمونہ ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی ہو یا نصرانی، اگر اسے میری دعوت پہنچ گئی اس کے بعد اس نے میری پیروی اختیار نہیں کی تو وہ شخص دوزخ کا حصہ، یعنی کہ ہمارے تک سیرت پہنچ گئی ہے، اگر اس کے باوجود ہم نے سنی سنائی چیزوں پہ عمل کیا. میرے پاس ایسے لوگ بھی آئے ہیں جو کہ گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کا جو ہے وہ دین سے خارج ہو چکے ہیں ایسے بیانات دینے کی وجہ سے. لیکن کیا ہے، نہیں ہم تو صحیح ہیں. کیسے؟ وہ گلی میں ایک ہمارے شخص ہیں، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھا تھا. ارے بھائی ایک نمازی شخص ہے بالکل بہترین ہے، اس سے مسئلے کا کیا؟ آپ اٹھائیں سیرت، آپ اٹھائیں فتاوی، دیکھیں، جائیں ایک دفعہ مفتی صاحب کے پاس، سمجھیں اس چیز کو. لیکن ایسا کرتے ہوئے اندر کا شیطان جو ہے وہ ریزسٹ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کو اور ہمیں میرے نبی کی زندگی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیکھنے کا حکم دیا ہے ویسے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. طالب دعا، محتاج دعا. السلام علیکم.